بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان بیع فضولی کی صحت پر مؤیدات کا بیان ہے کہ گزشتہ درس کے اندر اور اس سے پہلے جو گفتگو ہماری جاری تھی وہ در واقع بیع فضولی کی صحت کے حوالے سے تھی کہ جہاں پر مالک کی جانب سے کوئی ممانعت سابقہ نہیں ہے اور یہ شخص مالک کی جانب سے معاملہ انجام دیتا ہے، تو ہم نے کہا کہ یہ بیع فضولی صحیح ہے اور موقوف ہے مالک کی اجازت پر۔ اب یہاں پر جو دلائل ہم نے دیے اس کے بعد آغا کچھ مؤیدات اس بیع فضولی کی صحت پر بیان کرنے جا رہے ہیں کہ ایک دو درسوں کے اندر چند یہ مؤیدات بیان ہوں گے، لہٰذا آج کے اس درس کے اندر پہلے بخش کے عنوان سے ان مؤیدات کو ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آج کے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان موثقہ جمیل عن ابی عبداللہ علیہ السلام کا بیان ہے کہ اس حدیث کو جو موثقہ جمیل کے نام سے ہے بیان کریں گے آغا، اور کس طرح یہ مؤید بنتی ہے اس کو بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد مذکورہ حدیث کے متعدد احتمالات کو ذکر کرنا اور اس کے تائید کی جہت کو بھی بیان کرنا کہ کس اعتبار سے یہ مؤید بن رہی ہے، اور اس کے اندر اگر مناقشہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی کس طرح سے ہے۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے اس پہلے مطلب کی طرف، جہاں موثقہ جمیل کو آگے بیان کرنے جا رہے ہیں مؤید کے عنوان سے۔ فرماتے ہیں کہ ھذا ثم، یعنی یہاں اس مطلب کو آپ لے لو ھذا کہ جو پیچھے میں دلائل آپ کے لیے بیان کیے، ثم انہ ربما یؤید صحت الفضولی، پھر فرماتے ہیں کہ چہ بسا تائید کی جاتی ہے یا مؤید بیان کیا جاتا ہے صحت فضولی کا، یعنی یہ مطلب جو ہے وہ تائید پاتا ہے صحت فضولی کا، بل یستدل علیہا، بلکہ اس پر استدلال کیا جاتا ہے، یعنی نہ فقط مؤید بلکہ یہ جو ہم مطلب بیان کر رہے ہیں آگے یہ دلیل کی حیثیت بھی رکھتا ہے کہ یہ دلیل بنے اس مطلب پر۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو تائید بیان کی جاتی ہے یا جو دلیل جس سے بیان کی جاتی ہے بروایات، یعنی کچھ روایات سے، تائید کچھ روایات سے، کثیرتن جو بہت زیادہ ہیں، وردت فی مقامات خاصہ، کہ البتہ یہ وہ روایات ہیں کہ جو خاص مقامات پر وارد ہوئی ہیں، یعنی اپنے خاص ابواب میں یہ روایات خاص موارد میں وارد ہوئی ہیں، نہ فقط یعنی نہ یہ کہ ہم بیع فضولی کے مورد میں یہ روایات وارد ہوئی ہوں، نہیں، اس کے علاوہ خاص موارد میں یہ وارد ہوئی ہیں، اور یہ روایات ہمارے اس فضولی کے باب میں تائید کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کے ذریعے تائید لائی جا سکتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو روایات ہیں مثل موثقۃ جمیل عن ابی عبداللہ علیہ السلام کے جو موثقہ جمیل عن ابی عبداللہ ہے، جس کے اندر یوں مطلب بیان ہو رہا ہے کہ فی رجل، ایک ایسے شخص کے سلسلے میں کہ دفع الی رجل مالا، کہ جو ایک شخص کو دیتا ہے مال، لیشتری بہ ضربا من المتاع مضاربۃ، کہ وہ شخص جو ہے کیا کرے، اس سے خرید کرے ایک نوعیت کا متاع، یعنی ایک خاص قسم کا متاع، کوئی چیز خاص قسم کی اسے کہی جاتی ہے کہ اس مال سے تم نے خریدنی ہے، مضاربتاً، کس عنوان سے؟ مضاربے کے عنوان سے، یعنی یہاں پر ایک سرمایہ اور اصلی اس سرمایہ کا مالک ہے، مال کا مالک ہے، کہ جو دوسرے شخص کو کہ جس کی حیثیت مضارب کی ہے، مضاربہ کرتا ہے، اسے وہ مبلغ اختیار میں دیتا ہے کہ وہ اس سے تجارت کرے اور حاصل جو سود ہے، فائدہ جو ہے وہ اس نسبت کے اعتبار سے ان کے درمیان قرار پائے۔ اب یہاں پر ظاہر ہے کہ وہ اسی سرمایہ جو صاحب سرمایہ ہے وہ عامل کے ساتھ جو ہے وہ ضمن میں اسی معاملے مضاربے کے ضمن میں یہ بھی شرط کرتا ہے کہ فلاں متاع تمہیں خریدنی ہے۔ خرید و فروش جو ہے وہ ظاہراً یعنی بظاہر یہ ہے کہ اس شخص کو محدود کیا جا رہا ہے کہ وہ فقط حق رکھتا ہے کہ فلاں خاص چیز کو خریداری کرے، اور پھر جو ہے وہ مضاربے کے عنوان سے معاملہ انجام دے، یعنی آگے جو ہے وہ اس کے ذریعے سود کسب کرے، فائدہ کسب کرے۔
یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فشترا غیر الذی امرہ، وہ جو عامل مضارب ہے، عامل ہے یعنی کام کرنے والا شخص، تجارت کرنے والا شخص جو کہ مضارب ہے، وہ خریدتا ہے غیر الذی امرہ، اس چیز کے علاوہ ایک اور چیز کو خریدتا ہے، اس چیز کے علاوہ کہ جس کا اس صاحب مال نے اسے، مالک نے اسے امر کیا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز جا کے خریدتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ روایت میں ہے کہ قال هو ضامن، امام نے فرمایا کہ وہ شخص یعنی وہ مضارب جو ہے وہ ضامن ہے، والربح بینہما علی ما شرطہ، لیکن اس کے باوجود رب جو ہے وہ ان کے درمیان میں اس شرط کے مطابق جو اس صاحب سرمایہ نے کی ہے وہ ان کے درمیان رہے گا، تقسیم ہوگا۔ بس یہاں پر امام عامل مضارب کو ضامن ٹھہرا رہے ہیں، اور پھر بھی اس فائدے کی نسبت جو ہے وہ یعنی اس کی نسبت دونوں جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کا فائدہ دونوں کی طرف عائد ہوتا ہے اس نسبت سے کہ جو واضح ہوئی۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ شخص کوئی اور چیز خریدتا ہے، جا کے جو مالک نے بتائی تھی وہ نہیں خریدتا، اس کے باوجود امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ ضامن ہے، وہ ضامن ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ اسے امین ٹھہرائیں، نہیں، یہ امین کی حیثیت نہیں رکھتا، اگر وہ مال تلف ہو جاتا ہے تو وہ ضامن ہے، اور وہ اس کا خسارہ جو ہے وہ ادا کرے گا، اس کا جو زیان ہے، نقصان ہے، وہ ادا کرے گا اس تلف کی صورت میں، اس اعتبار سے وہ ضامن ہے۔ اب یہاں پر کیفیت استدلال کیا ہے؟ کیفیت استدلال میں آپ دیکھیں کہ ظاہر جو اس قضیہ ہے، ظاہر جو یہ مسئلہ ہے کہ وہ جو عامل ہے یعنی جو مضارب ہے کہ جو یہ کام انجام دے گا، ان پیسوں کے ذریعے تجارت کرے گا، وہ درواقع فضولی ہے، چونکہ اس نے جس چیز کو خریدنا تھا وہ تو نہیں خریدی۔ امام ایسے معاملے میں حکم کر رہے ہیں صحت کا کہ معاملہ درست ہے، لیکن مطلق طور پہ جو ہے وہ بیان کیا ہے، یا نہیں فرمایا کہ اگر وہ صاحب سرمایہ راضی ہو جائے، اجازت دے تو صحیح ہے، نہیں، مطلق طور پہ امام نے کہا کہ والربح بینہما علی ما شرطہ، رب ان دونوں کے لیے، یعنی وہ اجازت دے چاہے نہ دے، حتی رد بھی کر دے اس مسئلے کو، تب بھی معاملہ درست ہے، اس ظاہر قضیہ یہ ہے۔ تو اب یہاں پر دو احتمال سامنے آتے ہیں۔ آغا فرماتے ہیں کہ وَنَحْوِهَا، اس کے علاوہ بھی البتہ غیرہا بہت ساری اور روایات ہے کہ جو اس باب میں وارد ہوئی ہیں، لیکن اس کی کیفیت استدلال کو یہ جو روایت ہمارے سامنے ہے جس کی توضیح ہم نے دے دی کہ ظاہر کیا ہے اس کا، امام علیہ السلام اس روایت کے اندر معاملے کو صحیح قرار دیتے ہیں، اور آغا جو ہے کیفیت استدلال کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهَا، یہ جو روایت ہے چونکہ اس کے اندر دو احتمال پائے جاتے ہیں، فَإِنَّهَا إِنْ أُبْقِيَتْ عَلَى ظَاهِرِهَا، کہ اگر اس روایت کو باقی رکھا جائے اس کے ظاہر پر، من عدم توقف ملک الربح علی الاجازہ، ظاہر پر باقی رکھا جائے کہ جو ظاہر کیا ہے کہ ملک رب جو ہے وہ اجازے پہ موقوف نہیں ہے، جو کہ امام نے مطلق فرما دیا، کما نسب الی ظاہر الاصحاب، جیسے کہ ظاہر اصحاب کی طرف اس بات کی نسبت دی گئی ہے کہ انہوں نے اس کے حدیث کو اس کے ظاہر پہ باقی رکھا، یعنی اجازہ لازم نہیں ہے۔ اب جب یہ صورتحال آپ دیکھیں گے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ یہ خارج ہو جائے گی جو ہے وہ مسئلہ فضولی سے۔ لذا فرماتے ہیں کہ اس طرح کہ جب آپ اس کو ظاہر پہ باقی رکھتے ہیں کہ وَغُدَّ خَارِجًا عَنْ بَيْعِ الْفُضُولِ، اور اسے خارج جانا جائے بیع فضولی سے بالنص، یعنی اس نص کے ذریعے، جو کہ ویسے تو بیع فضولی کے اندر معاملہ صحیح تب ہوتا ہے کہ جسے موقوف جانا جاتا ہے اجازے پہ، اس صورت میں اسے صحیح کہا جاتا ہے، جبکہ یہاں پہ معاملے کو صحیح جانا جا رہا ہے بغیر اس کے کہ وہ اجازے پہ موقوف ہو، تو یہ کس طرح سے جو ہے درست ہے، یہ تو خلاف قاعدہ ہے بظاہر۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بیع فضولی سے خارج ہے نص کے ذریعے، چونکہ یہاں پہ نص موجود ہے، اس لیے کما فی المسالک وغیرہ، جیسے کہ شہید نے مسالک کے اندر اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر بزرگان نے بھی جو ہے وہ اس کو اس طرح سے قرار دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسی صورتحال میں کہ جب آپ اس کو ظاہر پہ رکھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ جواب دیتے ہیں آگا اس صورت کا کہ کان فی استئناس لحکم المسئلہ، اس صورت میں اس کی ایک تائیدی حیثیت ہے، مسئلے کے حکم کے لیے جو ہمارا مورد بحث مسئلہ ہے، تائیدی ایک حیثیت ہے، کس اعتبار سے؟ من حیث عدم اعتبار اذن المالک، اس اعتبار سے یہ روایت ہمارے لیے تائید بنتی ہے کہ اذن مالک معتبر نہیں ہے سابقاً، پہلے، فی نقل مال المالک، اس مالک کے مال کے نقل میں، الی غیر ہی، دوسرے شخص تک۔ بس یہاں اس صورت میں استئناس ہے، یعنی ایک تائید ہے،
یہ ہمارے اس مورد بحث مسئلے کے لیے اب آپ دیکھیں کہ جب اس اعتبار سے جب اذن سابق لازم نہیں ہے، بلکہ یہاں تو اس روایت نے حتیٰ اجاز بعدی کو، اجاز لاحقہ کو بھی جو ہے وہ ضروری نہیں جانا، تو پس بہتری کہ اولا اذن قبلی جو ہے وہ معتبر نہیں ہوگا۔ اور یہ اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے کہ ہم کہیں کہ بس ایک معاملہ ممکن ہے کہ انسان مالک نہ ہو اور اسے اذن قبلی بھی حاصل نہ ہو، سابقہ بھی اذن حاصل نہ ہو، اس کے باوجود بھی وہ جو معاملہ انجام دے رہا ہے وہ کیا ہو، صحیح ہو، کفایت کرتا ہے۔ ہمارے بے فضولی کے اندر بھی یہی ہے کہ مالک نہیں ہے اور سابقہ اسے اذن حاصل بھی نہیں ہے، تو اس اعتبار سے اس مسئلے میں ایک تائید ہمارے لیے یہاں پر موجود ہے۔ اس کے بعد آگاہ فرماتے ہیں کہ دوسری صورت کہ وَإِنْ حَمَلْنَاهَا عَلَى صُورَةِ رِضَى الْمَالِكِ بِالْمُعَامَلَةِ، اگر ہم نے ظاہر پہ حمل کیا تو ظاہر تو یہ تھا کہ اجازے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہم اسے تو اس میں فقط ایک معید کی حیثیت تھی اس روایت کی، لیکن اگر ہم اسے حمل کرتے ہیں مالک کی رضایت کی صورت پر اس معاملے کی نسبت بعد ظہور الرب، کہ رب کے ظہور کے بعد، یعنی معمولاً رب جب ظاہر ہوتا ہے تو جیسے کما الغالب آپ کہتے ہیں کہ غالب اس طرح سے کہ غالباً جب جو ہے وہ مالک سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو معاملہ جو چیز اس نے خریدی ہے، اگرچہ اس نے اس کا حکم نہیں دیا تھا اسے کہ وہ خریدے، لیکن بہرحال شخص نے وہ چیز خریدی اور وہ اس نے سود دیا ہے، فائدہ دیا ہے، تو فائدہ سامنے آیا ہے، تو یہاں پر غالباً ایسا ہوتا ہے کہ مالک جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے کہ وہ یعنی جو اس نے قید بیان کی تھی اس کے لیے، مضارب کے لیے، پھر وہ اس کے لیے موضوعیت نہیں رکھتی۔ اس اعتبار سے بظاہر آپ کہتے ہیں کہ اگر اس کو ہم حمل کرتے ہیں اس صورت پر کہ یہ مالک کی رضا کی صورت پر ہم اسے حمل کر رہے ہیں، چونکہ معمولاً رب کے بعد جو ہے وہ مالک راضی ہو جاتے ہیں، اور امام نے بھی اگر کہا ہے کہ یہ رب تقسیم ہوگا ان کے درمیان تو یہ در واقع اس صورت میں ہے کہ جب وہ مالک راضی ہو جائے، چونکہ معمولاً راضی ہو جاتے ہیں، لہذا امام نے کہا کہ رب جو ہے وہ ان دونوں کے لیے ہے۔ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ وہ مقتضی الجم، ایک تو کما الغالب، غالب ایسا ہوتا ہے، وہ مقتضی الجم، اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس روایت کو اس پر حمل کریں کہ مالک بعد میں رضایت جو ہے وہ دے رہا ہے اور اس بنیاد پر یہ رب تقسیم ہوگا، تو امام کا حکم بھی اس جہت سے ہے، ایک تو چونکہ غالب اس طرح سے ہے، پھر فرماتے ہیں کہ دوسرا اس کا منشا وہ مقتضی الجمع، دوسرا اس کا منشا صورت کا کیا ہے، وَمُقْتَضَى الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَبَيْنَ مَا دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ رِضَى الْمَالِكِ فِي نَقْلِ مَالِهِ، فرماتے ہیں کہ دوسرا اس کا منشا صورت کا مقتضا ہے اس جم کا، کس جم کا، جو دو قسم کی دلائل اور روایات کے درمیان جمع ہے، دو قسم کے دلائل کے درمیان جمع، اس کا مقتضا یہی ہے کہ ہم اس روایت کو حمل کریں اسی صورت پہ کہ مالک بعد میں رضایت دے گا اور یہ معاملہ اس صورت میں درست ہے۔ اچھا، کس نوعیت کے دو دلائل یہاں پر مد نظر ہیں؟ ایک اخبار خاصہ باب مضاربے کی، یعنی بین هذه الاخبار، خود یہ روایات کہ جو باب مضاربہ میں آئی ہیں اور خاص قسم کی روایات ہیں اور اطلاق رکھتی ہیں، اجازے اور عدم اجازے دونوں کو شامل ہیں، مالک راضی ہو چاہے نہ ہو دونوں کو شامل ہے، بظاہر اس کا روایت کا یہی تھا، بس یہ ایک طرف یہ روایات ہے۔ وَبَيْنَ مَا دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ رِضَى الْمَالِكِ، اور وہ روایات یعنی بلکہ وہ دلائل کے جو دلالت کرتی ہیں کس بات پر، مالک کی رضایت کے اعتبار پر، فی نقل مالہ، اس شخص کے مال کے نقل میں، کہ کیا ہونا چاہیے، مالک کی رضایت ہونا چاہیے، اس مالک کے مال کے نقل میں رضایت ہونی چاہیے۔ وَالنَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ، اور اسی طرح وہ دلائل کے جو باطل طریقے سے عقل مال اور مال میں تصرف کی نہیں کرتی ہیں، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اس طرح کی بہت ساری دلائل جو ہمارے سامنے ہیں کہ جو باطل طریقے سے تصرف کو جائز قرار نہیں دیتی، یعنی رضایت ہونی چاہیے۔ بس ایک طرف سے یہ اخبار باب مضاربے کی جس کے اندر مطلق طور پہ چیز سامنے آئی، چاہے مال رضایت ہو چاہے نہ ہو، مالک اجازت دے چاہے نہ دے، دوسری جانب سے یہ دلائل کے جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں رضایت ہونی چاہیے، تو یا مثلا جیسے عدل طیب نفس ہیں کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس ہی، اور بہت ساری دیگر الا ان تکون تجارۃ عن تراض وغیرہ، یہ اس طرح کی روایات اور جو اس طرح کی آیات اور دیگر جو اس طرح کی اسی مفہوم اور محتوا کی روایات ہیں، یہ کیا کہتی ہیں کہ مالک کی رضایت ہونی چاہیے۔ اب ان کے درمیان جو جم ہم نے کرنا ہے تو اس جم کا مقتضا یہ ہے کہ ہم کہیں کہ یہ جو روایات باب مضاربے کی ہیں جسے ہماری مورد بحث موثقہ جمیل ہے، اس کو ہم حامل کریں گے اسی صورت پر کہ مالک کی رضایت لاحقہ پر، کہ وہ جو بعد میں راضی ہو رہا ہے اس بنیاد پر یہ معاملہ درست ہے، وہ راضی ہو جائے تو وہ رب جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا۔
تو فرماتے ہیں کہ وَإِنْ حَمَلْنَاهَا عَلَى صُورَةِ رِضَى الْمَالِكِ، اگر ہم نے حمل کیا اس کو مالک کی رضایت کی صورت پر. اچھا اس صورت پر حمل کرنے کی منشا ہم نے بیان کر دی کہ یا تو غالب ہے، غالب اس طرح سے ہے، اور یا مقتضی جم اس طرح سے ہے. تو فرماتے ہیں کہ وَإِنْ حَمَلْنَاهَا اندرجت الْمُعَامَلَةُ فِي الْفُضُولِ، پھر یہ معاملہ جو اس موثق جمیل کے اندر ہے یہ فضولی کا مصداق بنے گا، داخل ہوگا فضولی کے اندر، پھر خارج نہیں ہوگا. پہلی صورت میں یہ خارج تھا اور نص کے ذریعے، درست ہے، اور پھر ہم نے کہا کہ اس کے اندر تائید ہے ہمارے مورد بحث مسئلے کے لیے. اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ معاملہ جو ہے وہ خود اس باب فضولی کا مصداق ہے، اور پھر اس صورت میں تو پھر یہ ہمارے مطلوب جو ہے وہ اسے واضح ثابت ہو جاتا ہے کہ بس معاملے فضولی اجازت لاحقہ سے کیا ہو جائے گا، درست ہو جائے گا. وصحتها في خصوص المورد وإن احتمل كونها للنص الخاص، اگرچہ اس کی صحت یعنی اس معاملے کا صحیح ہونا خصوص اس مورد میں اگرچہ اس بات کا احتمال ہے کہ شاید نص خاص کی وجہ سے ہو یہ صحت، الا انها لا تخلو تائید للمطلب، اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ مگر یہ کہ خالی نہیں ہے یہ صحت اس مسئلے میں، اس قضیے کی ہمارے اپنے مورد بحث مسئلے اور مطلب کے لیے تائید بننے کے حوالے سے خالی نہیں ہے کہ یہ کیا بن جائے، الا انها لا تخلو، مگر یہ کہ یہ خالی نہیں ہے کہ تائید واقع ہو للمطلب، اس مطلب کے لیے جو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ معاملے فضولی جو ہے وہ صحیح ہے جب اجازت لائقہ آ جائے مالک کی جانب سے. تو بس یہاں پر دو احتمال موجود ہیں اس اعتبار سے کہ ہم کہیں کہ یہاں پر باب مضاربے میں نص خاص کی وجہ سے یہ صحت کا حکم آ چکا ہے، لہذا تعبدی ہے، دیگر ابواب کی طرف صلاحیت نہیں رکھتا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں، معاملے مذکور جو ہے یہ اس طرح کی کوئی خصوصیت نہیں رکھتا، بلکہ تمام فضولی معاملات کا یہی حکم ہے، چونکہ ملاک اور منات ان کا ایک ہے. تو بہرحال یہاں سے آگاہ اس کو ایز اے تائید لیتے ہیں اپنے مطلب کے لیے. دیگر معیدات کے حوالے سے اگلے درس کے اندر ہم بیان کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.